لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. حضرات علماء کرام اور عزیز بچوں، یہ مدارس ہندوستان میں خاص طور سے اسلام کے تحفظ و بقا کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور ان میں جتنی بھی وسعت ہو اور کام کے اندر جتنی گہرائی پیدا ہو، تعلیم و تربیت کا نظام جتنا مستحکم ہو، یہ ہماری بڑی ضرورت ہے ملت اسلامیہ کی۔ اللہ کا فضل ہے کہ یہ مدرسہ یہ معہد جو حضرت مولانا رشید حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام نامی سے معنون ہے، الحمدللہ ایک اہم دینی اور تعلیمی خدمت انجام دے رہا ہے۔ اس سے ہمارا شروع سے تعلق ہے، یہاں کے بانیوں سے اور اساتذہ سے شروع سے ہمارا ربط رہا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ یہ معہد ترقی کرے گا، اور چند سالوں میں اللہ کا شکر ہے کہ اچھے نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ یاد رکھیے، جو کام اللہ کے لیے ہوتا ہے اور پھر اس میں محنت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی محنت کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ شرط یہ ہے کہ ہمارے کاموں کے اندر صفت احسان ہو، اور احسان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان پیدا ہو کہ وہ ہمارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ ہم دین کے کام خدا نخواستہ اگر کسی دوسری نیت سے کرتے ہیں تو وہ دلوں کا حال جانتا ہے، اور اس کے ہاں جو صفت ہے اس استغنا کی وہ غنی ہے، اور اس کا ذکر حدیث میں ہے کہ اگر کوئی کسی بھی کام میں اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو شریک کرتا ہے تو حدیث قدسی میں ہے کہ ترکتہ والشرک، کہ میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، اس کے شرک کو بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ اس شرک سے مراد شرک جلی نہیں ہے بلکہ شرک خفی ہے، یعنی آدمی کام اللہ کے لیے نہ کرے، اپنے نفس کے لیے کرے۔ نفس کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں، کام آدمی کرتا ہے اپنی عزت کے لیے، اپنی بقا کے لیے، اور کبھی حصول دولت کے لیے۔ تو ظاہر ہے کہ اگر یہ مقاصد ہیں تو اللہ کے ان کاموں کی کوئی قیمت نہیں، اور خاص طور سے جو دین کے کام ہیں، دین کے کاموں میں تو اللہ نے یہ بنیادی چیز متعین فرما دی ہے کہ اگر وہ کام اللہ کے لیے ہیں تو وہ کام رہتے ہیں اور ان کے نتائج بھی نکلتے ہیں۔ ما کان للہ فہو بقیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہے۔ موطا وہ تحریر فرما رہے تھے تو لوگوں نے کہا کہ حضرت بہت سے لوگ موطا لکھ رہے ہیں، آپ نے بھی اگر لکھی تو کوئی نیا کام نہیں ہے۔ تو
انہوں نے اس کو یہ جملہ فرمایا تھا کہ ما کان للہ فہو بقیہ، کہ جو اللہ کے لیے کام ہوگا وہ رہ جائے گا۔ دنیا نے دیکھا کہ کوئی جانتا بھی نہیں کہ اور کون سی موقع ہے اور کس کی موقع ہے، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی موقع ساری دنیا میں پڑھائی جاتی، اور جس کو موقع امام محمد کہتے ہیں وہ بھی حقیقت میں امام مالک کی ہی موقع ہے۔ امام مالک کی موقع کی سماعت فرمائی تھی امام محمد نے بھی، وہ ان کی روایت ہے، اصل کتاب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو یہ جو اللہ نے قبولیت عطا فرمائی وہ ان کے حسن نیت اور اخلاص کا نتیجہ ہے۔ آئیے انشاءاللہ ہمیں امید ہے اللہ کی ذات سے کہ جن لوگوں نے یہ ادارہ قائم کیا، اسی لیے نہیں قائم کیا کہ انہیں اپنے وجود و بقا کی لڑائی لڑنی تھی، بلکہ اس لیے قائم کیا کہ دین کا ایک مرکز قائم اور اس سے بچوں کو فائدہ پہنچے، دینی تعلیم ان کو دی جا سکے اور ان کی صحیح تربیت ہو سکے، اور ایسے افراد تیار ہوں جن کی ملت کو ضرورت ہے۔ یہ کام جب آغاز سے ہوتا ہے، ایک بچہ ہے چھوٹا سا، اس بچے پر محنت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے معصوم ذہن میں ان باتوں کو ڈال دیتا ہے کہ ہمیں کچھ کرنا ہے دین کے لیے، ہمیں دین کے لیے جس طرح ہمارے بڑوں نے محنت کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے دنیا میں ہدایت کا کام لیا اور اصلاح و تجدید کا کام لیا، ہم انشاءاللہ اسی طرح کام کریں گے۔ ہم امام ربانی بنیں گے، امام حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی بنیں گے، ہم سید احمد شہید بنیں گے، ہم مولانا گنگوہی بنیں گے، مولانا علی میاں بنیں گے۔ اور یہ مت سوچو کہ ہم تو پناہ دیہات کے رہنے والے ہیں، ہمارا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اگر تم تاریخ دیکھو اللہ کے مفاد بندوں کی جنہوں نے بڑے بڑے کام کیے، جنہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی، جو علوم کے بانی قرار پائے، اگر ان کی تاریخ دیکھی جائے تو کبھی تو حیرت ہوتی ہے۔ ایک دیہات کے رہنے والے جہاں نہ کبھی کوئی بڑا عالم پیدا ہوا، نہ ان کے سامنے کوئی نمونہ رہا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کس طرح اٹھایا اور قبول کیا، یہ ان کی نیت کا اور ابتدائی سے جو تربیت ہوئی اس تربیت کا فیض تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قبول کیا۔ اگر تم بھی نیت کرو گے اللہ تمہیں بھی قبول فرمائے۔ اللہ کی قدرت جو پہلے تھی وہ آج بھی ہے، اس میں کوئی کمی نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہارے اندر یہ شوق پیدا ہو، جذبہ پیدا ہو۔ یہ مت سوچو کہ ہم یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور پھر ندوے جائیں گے، وہاں ہمیں کوئی سند مل جائے گی اور ہم کہیں ملازم ہو جائیں گے۔ یہ دیکھا جائے تو علوم دینیہ کے لیے انتہائی گری ہوئی بات ہے کہ آدمی ان علوم کو دنیا کمانے کے لیے سیکھے۔ یہ علوم دینیہ یاد رکھو، یہ آخرت کے فائدے کے لیے حاصل کیے جاتے ہیں، دنیا کے فائدے کے لیے حاصل نہیں کیے جاتے۔ اور غور کرو آخرت کے فائدے کے مقابلے میں دنیا کے فائدوں کی حیثیت کیا ہے۔ یہ دنیا کے فائدے جن کی قیمت جو کچھ بھی ہو، لیکن آخرت کی نعمتوں کے سامنے کیا حقیقت ہے دنیا کے فائدوں کی اور زر و جواہر کی اور دنیا کی نعمتوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں جو کچھ رکھا ہے، پوری دنیا ایک طرف ہو جائے اور 100 بار ایک طرف ہو جائے، لیکن وہاں کا ایک ذرہ پوری دنیا سے زیادہ قیمتی۔ اور پھر یہاں کی زندگی کتنے دن کی زندگی ہے، آدمی کتنے دن جیتا ہے۔ اصل زندگی تو وہاں کی ہے آخرت کی، جہاں اس کو ہمیشہ رہنا ہے، جہاں اس کو ہمیشہ رہنا ہے، ابدالآباد کی زندگی۔ تو وہ زندگی اصل ہے کہ یہ زندگی اصل ہے؟ اب اگر خدا نہ خواستہ ہم اس زندگی کی ساری فکریں لے کر بیٹھ جائیں اور اس زندگی کی فکر نہ کریں تو یہ بڑے خسارے کی بات، بڑے ٹوٹے کی بات۔ ہمیں سوچنا چاہیے، اور یہ مدارس حقیقت میں آخرت کی کامیابی کے لیے اور آخرت کے راستوں کو متعین کرنے کے لیے، راستہ بتانے کے لیے اور منزل تک پہنچانے کے لیے قائم ہوتے ہیں، آخرت کی کامیابی کے لیے قائم ہوتے ہیں، آخرت کی جواب دہی کا احساس پیدا کرنے کے لیے قائم ہوتے ہیں۔ اب اگر خدا نخواستہ خود ہمارے اندر یہ احساس نہ ہو تو ظاہر ہے دوسروں کے اندر کیا احساس پیدا کرے۔ تو یاد رکھو یہ فرق ہے، یہ فرق ہے جاننے والوں نہ جاننے والوں میں۔ جو آخرت کے بارے میں جانتے ہیں
آخرت کی کامیابی کے راستوں کو جانتے ہیں، ایک بیچارہ نہیں جانتا، بھٹکتا ہے راستہ اور گر منہ مارتا ہے اور وہ گمراہ ہوتا ہے، یا کم از کم یہ کہ غفلت کا شکار ہو جاتا ہے اور آخرت کی نعمتوں سے کبھی نہ کبھی محروم ہونے کا خدشہ پیدا ہو جاتا ہے، تو کون بہتر ہے؟ جو آخرت کی کامیابی حاصل کرے وہ بہتر ہے، یا جو ہاتھ پاؤں مارے اور اس کو کچھ نہ ملے وہ بہتر ہے؟ اسی لیے اللہ نے بات فرمائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک تو دنیا کے اعتبار سے بھی غور کرو تو ایک حقیقت ہے، یہ ایک آدمی جانتا ہے، ایک آدمی نہیں جانتا۔ ایک آدمی راستے جانتا ہے، آسانی سے وہ گاڑی اٹھائے گا پہنچ جائے گا، ایک آدمی راستے نہیں جانتا، وہ 10 جگہ پوچھے گا، یہ کم از کم اب نیا قصہ آ گیا موبائل میں وہ لگا لے گا اور جو موبائل راستہ بتائے گا اس کی رہبری میں جائے گا۔ موبائل تو کبھی کبھی ایسا راستہ بتاتا ہے کہ دیوار کے سامنے لے جا کے کھڑا کر دیتا ہے۔ بس ہمارے ساتھ یہ قصہ ہوا، ہمیں جانا تھا کاندھے یا کہاں سہارنپور، وایا دہلی جا رہے تھے، اور موبائل لگا دیا، رات کا وقت تھا، تقریباً 12-1 بج گئے تھے رات میں۔ اب اس سے پتا نہیں کون سا راستہ بتایا، جاتے جاتے ایسی جگہ پر آئے لیکن سامنے دیوار کھڑی، یا اللہ کہاں جائیں؟ پتہ چلا دائیں طرف جنگل ہے اور بائیں طرف مکانات بنے ہوئے اور سامنے بھی راستہ بند۔ اب ایک بیچارہ کوئی گاڑی والا آیا، کہنے لگا جنگل سے راستہ ہے اور آگے 2 کلومیٹر کے بعد ایک شاہراہ ہے، آپ اس سے پہنچ جائیں۔ اب ہم نے کہا کیا کریں، کر کے جانا بھی مشکل، اور چلو اسی کے پیچھے۔ لوگوں نے کہا کہیں یہ لوٹ ٹلے جنگل میں جاتا ہے، یہ دھوکہ دے رہا ہو، اگر آپ دھوکہ دیں یا کچھ بھی کہہ رہے ہیں، چلو اسی کے پیچھے۔ اب چل دیے، خیر الحمدللہ پہنچ گئے۔ تو یہ تو ایسا بھی راستہ بتاتا ہے۔ اب اگر آدمی خود جانتا ہے تو عافیت کے ساتھ پہنچ جائے گا، اور نہیں جانتا تو نہ جانے کہاں ٹھوکر کھائے گا۔ تو آخرت کے جو راستے اللہ نے ہمیں بتائے ہیں کامیابی کے، تو وہ راستے کہاں سے معلوم ہوں گے؟ وہ راستے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ قرآن مجید آپ پر اتارا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن مجید کو کھول کھول کر بیان کیا، ایک ایک بات آپ نے واضح فرما دی کہ یہ اس طرح کرنا ہے، یہ اس طرح کرنا ہے۔ زکوٰۃ کا نظام قرآن مجید نے بیان کیا، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا الی آخر آیہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ یہ مصارف زکوٰۃ، جو بھی مسلمانوں میں کمزور ہوں گے، نادار ہوں گے اور ایسے ایسے ہوں گے، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اب یہاں یہ تو نہیں کہا گیا قرآن مجید میں کہ اسی فقیر کو زکوٰۃ دی جائے جو مسلمان ہو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے شرط ہے کہ جس کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے اس کو مسلمان ہونا چاہیے۔ کیسے پتہ چلا؟ حدیث سے پتہ چلا، اور حدیث جو کچھ کہتی ہے ہم کیوں مانیں اس کو جبکہ قرآن مجید موجود ہے؟ اس لیے مانیں گے کہ قرآن کہتا ہے کہ مانو، اس لیے مانیں گے کہ قرآن کہتا ہے کہ مانو۔ قرآن کہتا ہے کہ جو نبی بتا رہے ہیں اس راستے پر چلو، اگر تم نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چلو گے تو تمہیں ہدایت ملے گی۔ قرآن بار بار یہ بات کہتا ہے کہ تمہارے لیے اللہ کے نبی کا راستہ ہی اصل ہے، وہ اسوہ حسنہ ہے، اسوہ کاملہ ہے، اس پر چلو گے تو کامیابی ملے گی۔ قرآن ہی تو کہتا ہے کہ اللہ کے نبی جو کہتے ہیں حقیقت میں تو اللہ کی بات ہے، وہ گفتہ اللہ ہوا گرچہ الحلقوم عبداللہ ہوا، کہ جو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا کہا ہوا ہے، چاہے وہ آپ کی زبان مبارک سے نکل رہا ہو، لیکن حقیقت میں بات اللہ کی ہے۔ تو بھائیو اور دوستو، ہمیں یہ راستہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، اور یہ جو علم ہے جس کا تعلق آخرت کی کامیابی سے، اس سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے، اس پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اور کیوں؟ تاکہ اللہ آخرت کی کامیابی ہمیں عطا کرے، تاکہ ہم دوسروں کے لیے ہادی اور رہبر بنیں۔ اور کس طرح؟ ہمیں چاہے قربانی دینی پڑے۔ ہمارے بڑوں نے کیا کیا؟ پیٹ پر پتھر باندھے، اور ہمارے بڑے سب سے بڑے کون تھے؟ صحابہ تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کی زندگی دیکھو، کتنے فاقے انہوں نے کیے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر دیکھو جو سفر اختیار کیا انہوں نے، طویل سفر، سخت گرمی کا زمانہ، اور پینے کے لیے پانی میسر نہیں تھا۔ یہاں تک نوبت آئی کہ جب آخری حد تک پہنچ گئے تو جانور تباہ کر کے اس کے پیٹ سے جو پانی نکلتا تھا وہ تقسیم کر دیا جاتا تھا، اس کو پی لیا کرتے تھے۔ تو میرے دوستوں اور بھائیو، یہ راستہ ہے قربانیوں کا راستہ۔ یہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے قربانیاں دی، ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی، قربانیوں کے ساتھ یہ دین پھیلا۔
یہ دین عیش و عشرت سے نہیں پھیلا، اپنے محلوں میں بیٹھے رہو آرام سے، محلوں میں اپنے محلوں میں، اپنے بڑے بڑے شاندار آرام دہ گھروں میں، اے سی میں، اور کہو کہ ہمیں تو قرآن کافی ہے، ہمیں حدیث کی کیا ضرورت ہے۔ یہ تو پیشین گوئی فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک زمانہ آئے گا لوگ ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے گاؤں تکیوں سے، شاندار صوفوں پر بیٹھے، ارے ہماری یہ قرآن کافی ہے، ہمیں حدیث کی کیا ضرورت ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نفس پرست ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو دین کے بارے میں کوئی واقفیت نہیں رکھتے، جس کو کہتے ہیں جہالت، وہ جہالت کے شکار ہیں۔ اس لیے جہالت کے شکار ہیں کہ وہ قرآن کا مطالعہ ہی نہیں کرتے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن جو کہتا ہے اس کا عمل کرو۔ تو یہ جو تعلیم آپ کو دی جا رہی ہے حقیقت میں قرآن و حدیث کی تعلیم، یہ قرآن و سیرت کی تعلیم اور شریعت، انہی دونوں چیزوں کا مجموعہ ہے۔ شریعت کس کو کہتے ہیں؟ قرآن مجید سے اور احادیث مبارکہ سے جو چیزیں نکالی جاتی ہیں اس کو شریعت کہتے ہیں۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، شریعت کیوں کہتے ہیں؟ راستہ ہے یہ، اللہ نے زندگی کا راستہ ہمیں بتایا، قرآن مجید سے اور سیرت سے راستہ معلوم ہوتا ہے۔ تو بھائیوں اور عزیز بچوں، طے کرو کہ انشاءاللہ ہمیں اس راستے کا رہبر بننا ہے، صرف چلنے والے ہی نہیں بلکہ اس راستے کا رہبر بننا ہے۔ ہمیں لوگوں کو راستہ صحیح بتانا ہے۔ آج دیکھ لو کیا ہو رہا ہے، انگریزی لوگ جانتے ہیں اور زبانیں جانتے ہیں، ان کو لکھنا آ گیا، ان کو بولنا آ گیا، اب ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ کیا بولنا ہے اور کیا لکھنا ہے۔ جو ان کے دماغ میں آ رہا ہے بول رہے ہیں، جو دماغ میں آ رہا ہے لکھ رہے ہیں، خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں، امت کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ علماء کا کام یہ ہے، اور ظاہر ہے کہ آج تم طالب علم ہو، انشاءاللہ کل تم عالم ہو گئے۔ علماء کا کام یہ ہے کہ امت کی رہبری کا کام کریں اور وہ شریعت کا راستہ ان کو بتائیں، جو راستہ ان کو قرآن و سنت سے ملا، جو ہمارے بزرگوں نے، فقہاء نے، محدثین نے، بڑے بڑے علماء نے جو ہمارے سامنے مسائل نکالے ہیں، کہاں سے نکالے؟ اپنی رائے سے نکالے، قرآن و حدیث سے نکالے۔ میں واقعہ نقل کرتا ہوں، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام ان کے یہاں گئے، بلکہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں گئے، رات کا وقت تھا، اب بہت خوش ہوئے۔ امام احمد کے ہمارے استاد آئے، ان کے استاد تھے، اور کے لیے انہوں نے بستر کا انتظام کیا، آرام دہ بستر، اور لٹا دیا۔ جب رات کا وقت ہوا اور ایک لوٹے میں پانی رکھ دیا کہ حضرت تہجد پڑھتے ہیں، مصلی کوئی بچھا دیا یا بتا دیا، اور وہ بھی آرام کے لیے چلے گئے۔ جب فجر کا وقت ہوا تو آیا تو دیکھا کہ حضرت تو بیٹھے ہوئے، اٹھے ہی نہیں، اور وہ لوٹے میں جو پانی رکھا تھا وہ بھی رکھا ہوا ہے۔ تھوڑا تعجب ہوا کہ حضرات بڑے اہتمام کرنے والے۔ فرمایا تھا حضرت نماز کا وقت ہو گیا، چلو۔ انہوں نے وضو بھی نہیں کیا اور اٹھے بستر سے اور آ گئے مسجد میں۔ امام احمد نے کہا حضرت نماز پڑھا دیجیے، مصلی پہ پڑھ گئے، نماز بھی پڑھا دیا۔ بڑا تعجب ہوا ان کو کہ حضرت تو لیٹے رہ رہا تھا، وضو بھی نہیں کیا، نماز بھی پڑھا دی۔ نماز ہو، لیکن اعتراض کا زمانہ نہیں تھا جیسے آج ہے۔ آج تو جب مصلی پہ پکڑ کے گھسیٹ لیتا تو کہ یہی کیا تماشا، وضو بھی نہیں کیا، نماز پڑھا دی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے ابو عبداللہ، رات عجیب قصہ ہوا، تم تو امریکہ کے چلے گئے، ایک حدیث ہمارے ذہن میں آئی اور ہم نے اس پہ غور کرنا شروع کیا۔ 100 مسائل ہم نے اس سے نکالے، یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی۔ معلوم ہوا کہ وہ تو دوسری دنیا میں، وہ تو دوسری دنیا میں تھے۔ یہ حضرات کی زندگی اس طرح گزری۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ رات رات بھر جاگتے تھے اور نیند آتی تھی تو ایسا کرتے تھے کہ ٹب میں پانی بھر لیتے اور پانی بھر کے ٹب میں بیٹھ جاتے تھے تاکہ نیند نہ آئے۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ کی صحت خراب ہو جائے گی، آپ کیا کرتے ہیں، آپ سو جائیں۔ عجیب جملہ فرمایا کہ لوگ اس امید میں جاگ رہے ہیں کہ محمد، اس امید میں لوگ سو رہے ہیں کہ محمد جاگ رہا ہوگا، اگر میں بھی سو جاؤں تو امت کو کیا ہوگا۔ یہ حضرات کے فرمان ہے۔ تو میرے عزیزوں بچوں، ان واقعات کو سامنے رکھو، پھر تم محنت کرو، پھر دیکھو گے انشاءاللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح تم سے دین کا کام لیتا ہے۔ تو بس میں یہ چند باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ تمہارے اندر جذبہ پیدا ہو۔ اور ماں بادر صاحب کی طرف نسبت ہے اس مدرسے کی، بڑے مفکر تھے وہ، بڑے جہاندیدہ تھے وہ، اللہ نے ان کا عجیب ذوق عطا فرمایا اور ایسا شفاف دل رکھتے تھے کہ لگتا تھا ان کے دل پر عکس پڑتا ہے۔ کتنے واقعات ہیں کہ کوئی گیا اور انہوں نے کوئی جملہ کہہ دیا، ایک حقیقت تھی وہ، ایسے نہ جانے کتنے واقع۔ اور پھر ان کی جو نگاہ تھی دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیسے چیلنجز ہیں، ہمیں کس طرح ان کا سامنا کرنا ہے، میں سمجھتا ہوں اس موضوع میں تو فرد قریب تھے۔ تو یہ صفت ہی تمہارے اندر پیدا ہونی چاہیے کہ تم مولانا کی کتابیں بھی پڑھو، مولانا علی میاں کی کتابیں پڑھو،
اس سے تمہارے اندر یہ جذبہ پیدا ہوگا، معلومات ہوں گی تمہیں کہ حالات کیا ہیں، چیلنجز کیا ہیں، اور ہمیں کس طرح اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کی حفاظت کرے، اور یہاں جو اساتذہ لگے ہوئے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اللہ مزید اخلاق کے ساتھ ان کو آگے بڑھائے، اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دین کی اس مرکز کو اور مضبوط فرمائے، اور اس کے لیے جو وسائل کی ضرورت ہے اللہ وہ بھی مہیا فرمائے۔ اور سب سے بڑھ کر تو یہ کہ جذبہ سب کچھ کرا لیتا ہے، اگر آدمی کے اندر اخلاص اور جذبہ ہے تو اللہ تو ایسے راستے کھولتا ہے کہ آدمی سوچ نہیں سکتا، اور ہو رہا ہے۔ جو لوگ کر رہے ہیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، تو آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ پچھلے سالوں میں اللہ نے الحمدللہ اتنا بڑا ادارہ کھڑا کر دیا، اتنے ماشاءاللہ تعداد میں بچے ہیں۔ یہ سب اس لیے ہے کہ اللہ کے لیے، اگر اللہ کے لیے نہیں ہے تو بعض مرتبہ بڑی شاندار عبادت کھڑی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد زندگی بوس ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتا ہے قصہ۔ بس نیتوں کو درست رکھا جائے اور محنت کی جائے، اللہ کی رضا کے لیے کام کیا جائے، حالات کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، چیلنجز کو سمجھ کر ان کو مقابلہ کرنے کی صلاحیت پیدا کی جائے۔ انشاءاللہ ایسے افراد تیار ہوں گے تو ملت کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ یہ ادارہ اور زیادہ مفید ثابت ہوگا، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دین کے لیے مردان کار کھڑے کرے گا۔ اور ظاہر کون ہے آپ بھی، آپ محنت کریں گے، تیاری کریں گے، یہ اساتذہ آپ کی رہنمائی کریں گے، آپ کو راستہ بتائیں گے، پھر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ آپ کہاں سے کہاں پہنچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، قبول کرے، اور ہر طرح کی شر سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا، میں اپنی مسرت کا بھی بہت اظہار کرتا ہوں۔ پہلی مرتبہ آیا ہے نظرات کو کئی مرتبہ کہا، لیکن نوبت نہیں آ سکی تھی، آج موقع ملا، مجھے بڑی خوشی ہوگی الحمدللہ دیکھ کر، جیسا سنا تھا الحمدللہ سے بہتر پایا۔ اللہ مزید برکت دے، ترقی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا